دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ بیویوں کی محبت میں اپنے والدین کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے گا۔ اور ماں نے تو اس بیٹے کو پیدا کیا، اسے جنم دیا، یہی بیٹا ماں کو، ماں باپ کو غلام بنا لے گا، یعنی بڑا ہو کر اپنے ہی والدین کے ساتھ ایسے سلوک کرے گا کہ لوگ ایسا سلوک غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ تو جب ماں باپ کی اہمیت اور ان کی بات اور ان کی رائے کی اہمیت کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر پھر ان کے منہ پر بھی مار دے گا، اور جب ماں باپ کو ناقابل برداشت یعنی اپنے اوپر بوجھ سمجھے گا تو پھر انہیں اولڈ ایج ہوم جا کر چھوڑ آئے گا۔ رسائل کشیریہ میں ہے کہ ایک بزرگ کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا، صاحب مشکات نے یہاں پر اس کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے دھواں نکل رہا ہے، اور پھر اس دھوئیں قبر تھوڑی دیر بعد شک ہوتی ہے، اس دھوئیں والی جو قبر ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے نا ایک گدھا نما شخص جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس سے پہلے ایک سیاہ رنگ کا سیاہ فام فرشتہ نمودار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہے، گزر ہے، اور وہ اس سے اس گدھے کے سر پر ضربیں لگا رہا ہے، اسے مار رہا ہے۔ پھر وہ گھوڑا گدھا جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، رینگتا ہے، پھر وہ گدھا آگ کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اور پھر وہ گدھا قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سیاہ فام فرشتہ جو ہے وہ بھی اس شخص کے پیچھے قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس گدھے کے پیچھے۔ اب ایک عورت، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پر ملی، تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو قبر کے اندر جو معاملہ پیش آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگوں سے عورت فرمانے لگی کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرے جیسے اور آپ سب کے لیے یہ ایک فکر کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا قرب قیامت کے قریب پہنچ چکی ہے میرے دوستو۔ آج ہی اپنی اور اپنے اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی اس آگ سے بچ سکیں جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے دوستو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ عورت فرماتی ہے ان بزرگوں سے کہ یہ انسان جو ہے، یہ جو آپ نے گدھا دیکھا، یہ گدھا نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی کام سے سمجھاتی تو یہ اس کی بات ایک تو مانتا نہیں، جب وہ بیچاری تھک جاتی اسے کہہ کر تو یہ اس کو ایک الفاظ کہتا تھا کہ چیختی رہ، اسی طرح گدھے کی طرح چیخ رہی ہے تو اسی طرح چیختی رہ۔ جب بزرگوں سے عورت کہنے لگی کہ جب یہ شخص مر گیا، دنیا سے پردہ کر گیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العالمین نے اسے گدھے کی طرح بنا دیا، اس کی شکل و صورت گدھے کی بنا دی۔ اب ہر رات عذاب کا فرشتہ آتا ہے، اسے قبر سے نکالتا ہے، مارتے ہوئے کہتا ہے اے گدھے رینگ، اے گدھے رینگ، اساں اپنی زبان چاہنے ہیں پونک اور پونک، اے گدھے رینگ یعنی گدھے کی طرح چیخ۔ پھر اسے زنجیروں سے گھسیٹتے ہوئے قبر کے اندر لے جاتا ہے اور قبر بدستور بند ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگ کے انگارے اور ماں کو مارنے کی سزا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش برستی ہے۔ موجودہ زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، حالت نہایت خراب تھی، روح نکلنے کا عمل جاری تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے انتہائی دردناک چیخیں نکل رہی تھی، چہرہ نیلا ہو جاتا اور آنکھیں باہر ابل پڑتی۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ دل ہلا دینے والی چیخوں نے اتنا خوفناک منظر پیش کیا
کہ وہاں سے مریض خوف سے بھاگنے لگے، لہذا وارڈ سے دور ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ اس کی جو جان ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل سکے۔ ہم سے اس کی حالت یہ دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ اس کا یہ عجیب و غریب حالت اس کی یہ کیوں ہوئی ہے، باپ جو ہے وہ بڑی بیزاری کے ساتھ بول اٹھا کہ یہ شخص اپنی بیوی یعنی میری بہو کو خوش کرنے کے لیے میری بیوی یعنی اپنی ماں کو یہ مارتا تھا، میں اسے روکتا تو یہ مجھ پر بھی برس پڑتا، لیکن یہ شخص پھر بھی باز نہ آتا تھا۔ اب اس کو اسی کی سزا مل رہی ہے۔ 3 دن کی تکالیف میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ نیکی کی دعوت دیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیں۔ اب آئیے تیسری اور آخری بات کی طرف چلتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس اور نادار اور بکریاں چرانے والے عالی شان مکانات، محلات میں فخر تکبر کی زندگی گزاریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برگزیدہ اور مقرب ہوں گے، جو شریف نسل، مذہب اور معزز ہوں گے، دین کے سچے خیر خواہ اور حقیقی پیشوا ہوں گے، وہ دنیا داروں کی نظر میں ذلیل حقیر بن جائیں گے، نہ معاشرے میں ان کی قدر ہوگی۔ جس طرح آج آپ دیکھ لیں کہ ایک عالم دین کے ساتھ یہ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یار اگر خود آپ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں تو ایک مسجد کے امام کو آپ نے 20,000 پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہی امام یہ مطالبہ کر دے کہ یار ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ مولوی صاحب آپ کا گزارا ان پیسوں پر ہو جائے گا۔ یار آپ خود اندازہ کریں کہ اگر آپ کا گزارا 1.5 لاکھ میں نہیں ہوتا تو مولوی صاحب کا گزارا 20,000 میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بچے اگر نان کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کے بعد کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، کیا مولوی صاحب کے بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی نان کھائیں، وہ بھی اچھے کھانا کھائیں، وہ بھی کپڑے پہنیں؟ کیا آپ کے بچے باہر گھومنے جاتے ہیں اور مسجد کے اندر جو آپ نے امام رکھا ہوا ہے اس کے بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی باہر گھومنے جائیں؟ اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کو گھمانے لے جائے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے دلوانے ہیں اور آپ کا 1.5 لاکھ میں گزارا نہیں؟ کیا مولوی صاحب کا گزارا ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے بچوں کو کپڑے بھی دلانے ہیں، انہیں عید بھی گھوانی ہے، یار کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ دنیا تھوڑی سی ہے میرے دوست، بہت تھوڑی سی ہے۔ یہ اس دنیا کی مثال میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ جس طرح ہم یہاں سے لاہور کی طرف سفر باندھیں اور جا کر گجر خان، گجرات یا کسی جگہ پر راستے میں کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جائیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ مستقل مقام نہیں ہے، ہم نے وہاں سے کوچ کرنا ہے، ہم نے وہاں سے جانا ہے۔ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے میرے دوست، اس لیے آج ہی اپنے جو ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کر۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میرے دوست ہاتھ جوڑ کے یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنے خاندان کی آج سے ہی اصلاح کرنا شروع کر دو، تاکہ کل تم پکڑے نہ جاؤ کہ ہم نے تمہیں اتنا علم دیا، تمہیں اتنی سمجھ عطا فرمائی، لیکن تم نے اس سمجھ کا، اس علم کا، اس دولت کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پرفتن دور کے اندر ہر طرح کے فتنے سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اسی طرح ہمارا یہ مشکات شریف کا درس کہ وہ یہ چلتا رہے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی